غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ملعون نے، اور حسن بن صبا اس نے امامت کا دعویٰ کیا، زندہ امام اسماعیلیوں کا جو ہے اس کا دعویٰ ہوا. اور پھر اس نے اپنے جو مرید تھے ان کو پہاڑ کے درمیان میں ایک اس نے جنت بنائی. ایک قلعہ تھا ملک الموت کے نام سے قلعہ، اور اس قلعے کے اندر پانی کا ایک وہ تھا، مطلب وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی. اس میں اس نے جنت بنائی تھی. جنت بنانے کے بعد جنت کے لیے جو لوازمات ہیں وہ سارے اس میں ڈالے. جنت کے لوازمات میں کیا ہے، ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ جی جنت میں حور ہوگی، تو حور کی ضرورت کو پورا کیا گیا. اس زمانے کی جو مریدین کی خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، جو جس کے مرید تھے نا، ان کی خوبصورت لڑکیوں کو اس جنت میں رکھا گیا. اس کے بعد دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، یہ ساری پرووائڈ کی گئی. اس کے بعد اچھا، کیونکہ یہ ریئل نہیں ہوتا، یہ تمام جو آپ مصنوعی جنت پیدا کرو گے تو ریئل جنت تو نہیں ہوگی نا. ایک ذہن والا بندہ جا کے ان چیزوں کے اوپر سوچے گا، تو اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے حشیش وہاں پہ ڈالی گئی، مطلب نشہ آور چیزیں کے لیے پہلے حشیش پلائی جاتی تھی. پھر اس حشیش کے جب وہ بندہ نشے میں آ جاتا تھا تو پھر اس کو اس جنت میں داخل کیا جاتا تھا. تو اب کیا ہوتا تھا کہ اب وہ جو ڈفرینس ہوتا تھا ریئل کا اور آرٹیفیشل کا، وہ نشے کے اندر غائب ہو جاتا تھا. پھر جب وہ نشہ اس کا ٹوٹتا تھا تو پھر وہ سوچتا تھا کہ جی میں جنت سے ہو کیا ہے. اب وہ جنت کی اس کو پورے ذہن میں رہتی ہیں. پھر اس کا وہ امام حسن بن صبا وہ ان کو کہتا تھا کہ یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے کو. اب وہاں پہ بھی شہادت کا درجہ، جی تم جاؤ، تم اس بندے کو مارو، اور اس کو مارنے میں تم شہید ہوئے تو وہ والی پورے جن سے تم نے کیا وہ تمہارے انتظار ہوں گے. اس زمانے کے جو خلیفہ وقت تھے ان کو اس نے مروایا، حسن بن صبا نے. اور یہ جو پہلا فدائی حملہ جو مذہب کا اسلام میں آیا نا، وہ وہیں سے آیا. اس کے جو مرید تھے جو مر جاتے تھے ان کو فدائین کہا جاتا تھا، اور وہ چھری پہ زہر لگا کے جاتے تھے، اور 100% وہ تیار ہوتے تھے کہ ہم نے مرنا ہے. کیونکہ خلیفہ وقت کے پاس آپ چھری سے جا کے اس کو مارو گے تو دوسرے نے آپ کو نہیں چھوڑنا نا، انہوں نے آپ کو مارنا ہے. تو وہ یہی ہوتا تھا، وہ آتے تھے مارتے تھے جو ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا. اور اس میں صرف خلیفہ وقت یا حکومتی افراد نہیں تھے، اس میں عالم بھی تھے. وہ علماء جو بحث کرتے تھے ان سارے معاملات کے اوپر. ہر کوئی تو جائز نہیں تھا، علماء تو اس زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، تو وہ اس کے اوپر کفر کا کافر کا فتویٰ لگا دیتے تھے. ان کو مروانے کے لیے وہ یہ کام کرتا تھا، فدائین کو تیار کرتا تھا اس طریقے سے، جنت دکھائی، جنت میں اسٹے کروایا، حوروں سے ملوایا، اور پھر وہ ٹاسک دے دیا کہ اس عالم کو جا کے تم نے مارنا ہے، اور اس میں تم مرو گے، شہید ہو گے، یہ ہو رہے تمہاری ہوگی. تو یہ سلسلہ کافی عرصے چلا، 1000ویں صدی اور 11ویں صدی کے درمیان کا ہے. تو اس میں بہت سے علماء شہید ہوئے حسن بن صبا کے چکر.